ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج گولڈ بلند ترین سطح کو ٹچ کر چکا ہے. ناظرین، سونے نے قیمت کے حساب سے ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ہمیشہ سونے کے متعلق سونے نہیں ویسے قوم کا ہمارا زیادہ زور تو سونے کی طرف ہے. جگاؤ یار اس کو، 3-4 تو یہیں سو رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سونے پہ بہت زور ہے، لیکن یہ سونا حقیقی سونا یعنی کہ گولڈ نے جناب آج سارے ریکارڈ توڑ کر میرا دل خوش اس لیے کر دیا کیونکہ ناظرین، پاکستان کے سرمایہ کاری ماحول کے اوپر ڈبل چپت لگی. پہلی چپت یہ لگی کہ روپیہ، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میری شادی کا ٹائم تھا تو سونا خریدنے کے لیے ظاہری بات ہے لڑکے والے لڑکی والے سبھی جاتے ہیں، ہم بھی گئے. سر گولڈ کا ریٹ 16,000 روپے چل رہا تھا اور 12,000 سے بڑھ کے 16,000 روپے ہوا تھا. کتنا؟ 12,000 سے بڑھ کے 16,000 روپے ہوا تھا تولا. اور یقین کریں دکاندار ہمیں کہہ رہا تھا سونا مہنگا ہو گیا. 2006 کی بات کر رہا ہوں آج سے. اب گولڈ باؤنس کر کے کہاں پہنچ جاتا ہے آج کی تاریخ کے اندر؟ اب $36 کو کر لو، اونس کے حساب سے کتنا ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معاملات سب دیکھنے والے، یہ معاملات سارے سوچنے والے ہیں کہ گولڈ کی طرف ملک کی توجہ کیوں نہیں گئی. کرپٹو کے پیچھے دیوانہ پاکستان اگر گولڈ ریزرو بھی بلڈ کر لیتا تو کتنا فائدہ ہوتا، پاکستان کی معیشت کو کتنا فائدہ ہوتا. مشرف دور کے اندر 60 روپے کا ڈالر آج 300 روپے کے آس پاس، 280 کے آس پاس کہہ لیں، تھوڑا کم بول دیں کیونکہ حکومت ابھی ظاہری بات ہے تنقید برداشت نہیں کرتی. یہ حکومت بالکل تنقید برداشت نہیں کرتی. وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں. یعنی جو شخص تنقید کر رہا ہے ضروری تو نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا ہمدرد ہو. ہم نے تو پی ٹی آئی کی بھی کتنی بجائی ہے بینڈ، آپ کو تو پتا ہوگا. تو تب لوگ کہتے تھے صاحب پٹواری ہو گیا، اب کہتے ہیں تو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر، آپ کو کہہ نہیں سکتا. اردو کے اندر ایک گالی بھی ہے اس کی، اسی کی ردیف قافیے پہ بول نہیں سکتے نا. آپ کو پتا ہے نا کیا کہتے ہیں. تو بات یہ کہ یار معیشت تو پیٹ میں روٹی کو کہتے ہیں. یار ملک کی معیشت کو ٹھیک کرو بھائی جان. یہ سب چھوڑ دو. نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، بڑے دیکھے میں نے دیکھے ہیں کتنے ہی سکندر خالی ہاتھ جاتے ہوئے یہاں سے. یہ بھی بیچ میں بات رہ گئی، مجھے یاد ہے 17 اگست 1988 کو میں چھوٹا سا بچہ تھا. شام کو 7 بجے کا خبر نامہ ہوا، غلام اسحاق خان صاحب ٹی وی پر آئے، انہوں نے کہا ضیاء الحق کا جہاز ہوا میں پھٹ گیا. میں نے دیکھے ہیں کتنے ہی سکندر خالی ہاتھ جاتے ہوئے. میرے بھائیو، اپنے پیٹ کی سوچو. یہ قوم سیاست میں اپنا ٹائم ضائع کرتی رہتی ہے. خاکروب ہو، یہ جو سویپر کہتے ہیں، خاکروب ہو یا ملک کے اہم شخصیات سیاست کے متعلق، یار معیشت کے بارے میں بات کرو، پاکستان کی معیشت کے بارے میں بات کرو. اسٹاک ایکسچینج، شٹاک ایکسچینج بڑھ گیا، شٹاک ایکسچینج بڑھ گیا. ابے بھائی شٹاک ایکسچینج کیوں بڑھ گیا اور اس سے پہلے کیوں نہیں بڑھا تھا؟ اور کیوں سب سو رہے ہیں؟ ملک میں سیلاب آ رہا ہے، شٹاک ایکسچینج بڑھ رہا ہے. یعنی لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. شٹاک ایکسچینج والے بڑھ رہے ہیں. یار کم آن، ڈونٹ ٹاک نان سینس ٹو می. بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا ہم نے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں سیلابی کیفیت ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم پلر اینڈ پوسٹ بھاگ رہے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے. ملک مصائب و تکلیف کا سامنا ہے، لوگ بھوکے ہیں، پریشان ہیں، ان کے لیے سیلاب زدگان کے لیے فلاح و بہبود کے کام کرنے ہیں. یہاں پہ یہ بولنے ہیں شٹاک ایکسچینج بڑھ گیا، شٹاک ایکسچینج بڑھ گیا. یعنی کم آن یار، what joke are you making of yourself؟ یعنی امریکہ میں کیٹرینا طوفان آیا اور امریکہ میں سٹاک ایکسچینج بڑھنا شروع ہو جائے. یعنی عوام خوش ہو رہی ہے کہ لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں بول رہا، سب ناچ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں. ویری گڈ. جی ڈی پی 2.5% بتائی، چلو آپ نے ضد کی، آپ نے 3.5% بتا دی. تو جتنے سیلاب آپ کے ملک میں آئے، کیا ایگریکلچرل سیکٹر آپ کے ملک کا پہلا نہیں تو دوسرا سب سے بڑا سیکٹر نہیں ہوگا؟ چلو تیسرا سب سے بڑا سیکٹر ہوگا. میں جھوٹا؟
اس سے نیچے تو نہیں ہوگا نا. تو ایگریکلچرل سیکٹر میں جو لاسز ہوں گے یہ کمپاؤنڈ ہو کے نہیں دکھائی دیں گے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسٹائل مصنوعات جو ہیں وہ روئی سے نہیں بنائیں گے آپ, تھوک سے بنائیں گے نہیں, کس چیز سے بنائیں گے آپ؟ ٹیکسٹائل کی مصنوعات روئی سے تیار ہوں گی. روئی کہاں سے آئے گی؟ کاٹن کہاں سے آئے گی؟ فصل برباد ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں پوچھ رہا ہوں, میں بیوقوف ہوں, مجھے کیا پتا کب کون سا موسم لگتا ہے. نہیں آپ بتائیں نا. رائس سر آپ فصل کا نام بتائیں. آپ کے سارے را مٹیریلز تو ایگرو بیسڈ ہیں. آپ بول رہے ہیں نقصان نہیں ہوا, جانور مویشی مر گئے, آپ بول رہے ہیں جی ڈی پی گروتھ ریٹ آئے گی. یار دیا پتہ لگاؤ, کچھ تو گڑبڑ ہے. اور یہاں پر بھی سیاست ہو رہی ہے. اینکروں, فیملی ویلاگروں اور یوٹیوبروں کے پیچھے پڑ گئے. جو اچھی بات کر رہے ہیں ان کے پیچھے بھی پڑ گئے. مقابلے تو ایسے کرتے ہیں جیسے پی ٹی آئی کی حکومت نے کوئی بڑی معاشی کارکردگی دکھا دی. بھائی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران بھی معیشت کا ستیہ ناش ہی ہوا تھا. اس کے ساتھ تو موازنہ نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. ہمیں آج اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, لیکن زیادہ تنقید بھی نہیں کرتا کیونکہ مصلحت آج کل بہت ضروری ہے. اصلاح برائے مصلحت, یہ نیا لفظ میں نے نکالا ہے. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بارہا ہمارے پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں. حال ہی میں اپنی نئی کتاب کے سلسلے میں مصروف تھے, اس لیے کچھ عرصے پروگرام میں شامل نہ ہوئے. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. بہت شکریہ آپ کا جناب. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آغاز میں اس چیز سے کرتا ہوں کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کا ایک فگر آیا 2.5%. ہم نے اپنی طرف سے فگر تھوڑا سا بڑھا دیا, بولا 3.5%. لیکن پچھلی مرتبہ جب سیلاب آیا تو ہم نے جی ڈی پی میں سے تقریباً 1% نکال دیا. اس دفعہ سیلاب آیا بھی اور مزید آ بھی رہا ہے, تو اس کا مطلب جی ڈی پی امپیکٹ ہوگا. جب جی ڈی پی امپیکٹ ہوگا تو پوری اکانومی امپیکٹ ہوگی. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اپنے جی ڈی پی فگر کے متعلق بات کیوں نہیں کر رہے. اگر اس میں کوئی رد و بدل یا کمی بیشی ہوگی تو آج اس پر گفتگو کیوں نہیں ہو رہی؟ جی آپ نے بڑے اہم نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیے جب خدا نخواستہ سے یہ سیلاب پہلے بھی آیا, 2010 میں بھی آیا, 2022 میں بھی آیا. جب سیلاب آتا ہے تو حکومت کی لاٹری نکل آتی ہے. اس لیے ان کی غلط بے روزگاری بڑھ رہی تھی, معیشت گرو نہیں کر رہی تھی, بجٹ نہیں جا رہا تھا, قرضے بڑھ رہے تھے, وہ تمام کی جناب سیلاب آ گیا. ان کی تو لاٹری نکل آئی. اس سے بدستور فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج آج بھی اوپر جا رہا ہے, مارات بھی جا رہی ہیں. جی یہ کھیل ہے. اب آپ نے جو شرح نمو کا نقطہ اٹھایا ہے, میں پہلے آپ سے ایک بات بتاؤں تاکہ آپ کے جو عوام دیکھتے ہیں ان کو پتا ہو. 1980 سے 2018 کے جو 38 برس تھے, اس میں ہماری معیشت نے گروتھ کیا تھا 4.75% سالانہ اوسط. لیکن وہ بھارت سے بھی کم تھی, بنگلہ دیش سے بھی کم تھی, سری لنکا سے بھی کم تھی. اب یہ جو 6 سال گزرے ہیں اس میں ہماری گر گئی ہے آ کے 2.6% سالانہ رہ گئی. اور جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کہی کہ یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں شاید 1% سے بھی کم ہو جائے گی. ابھی تو چونکہ خدا نخواستہ خطرہ یہی ہے کہ سیلاب اور آنے باقی ہے, اور اس کے بعد کیا نقصانات ہوں گے تو ابھی میں تخمینہ نہیں لگانا چاہتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت کی لاٹری نکل گئی. اس لیے کہ پہلے بھی ان کا ہدف حاصل نہیں ہونا تھا, اب تو کہہ دیں گے جناب سیلاب آ کے. مگر میں ایک چیز سوچ رہا تھا, کیونکہ آپ نقطہ اٹھاتے ہیں, میں بھی ایک سوچ رہا تھا کہ آپ نے ایک ملک کا نام ہمارے سنا ہوگا, ایتھوپیا. وہ غریب ملک ہے, جی جی چھوٹا ملک ہے. انہوں وہاں ایک ان کی زمانے میں ہم نے غربت ان بے کو تحاشا امداد دی ہے سر, ایک زمانے میں ہم نے ان کو امداد دی ہے. جی ہاں جی, میں وہی عرض کر رہا تھا. تو وہ ایتھوپیا نے وہاں سے پانی جاتا تھا مصر میں, اور مصر کی 90% جو پانی کی ضروریات تھیں وہ ایتھوپیا پہ پوری ہوتی تھی. ایتھوپیا نے یہ کہا کہ اگر میں اپنا پانی وہاں سے جا رہا ہے بنا لوں تو میرے ملک کی تو قسمت بدل جائے گی. انہوں نے کہا ہم ڈیم بنائیں گے. اپنی مالیاتی اداروں سے کہا کہ جناب جن کو آپ بالکل ایک ڈھیلا قرضہ نہیں دیں, اگر انہوں نے ڈیم بنا لیا تو ہمارا جو 90% پانی وہاں سے آتا ہے تو وہ تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے. تو کسی نے اس کو قرضہ نہیں دیا.
وہاں کی حکومت نے جہاں فیکس آمدنی کم ہے پاکستان سے، غربت ہے، جو جیسے ہمارے سمندر پاکستانی یہاں پیسہ بھیجتے ہیں، جس طرح بھیجتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ وہ ٹیکس کی چوری ہو کے کالا دھن ہوتا ہے، بہرحال ہوتا ہے، وہ بھی کم تھا. انہوں نے کہا کہ اگر قوم تیار ہے تو اس کا نام ہوگا قومی ڈیم بنے گا اور کوئی ہمیں قرضہ نہیں دے گا، عوام جیب کاٹ کے دے. اور انہوں نے 2011 میں بنانا شروع کیا اور اس کا افتتاح ہو گیا. اب وہ جو ہوا ہے اس سے 6000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی اور 64 بلین کیوبک فٹ جو ہے وہ پانی ذخیرہ ہوگا، یعنی سیلاب نہیں آ سکے گا. اب میں یہ پاکستانی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف نے 2006 میں افتتاح کر دیا تھا بادشاہ ڈیم کا. جی جی وہ کچھ عرصے پہلے ہمارے بابا رحمتیں آئے تھے سپریم جی جی جسٹس، انہوں نے وہ خیراتی فنڈ قائم کر دیا سپریم کورٹ میں. تماشے بند کریں. میرا کہنا یہ تھا کہ کیا پاکستان ڈیم نہیں بنا سکتا؟ ایک چیز میرے حساب سے پاکستان اگر چاہے اور اگر ڈیم بنائے تو بجلی کا مسئلہ بھی حل نہیں، ہوگا ڈی اور اے سیلاب کا ایم مسئلہ والا بھی ڈیم نہیں بنا سکتا، ڈی اے ایم والا بنانا ڈیم نہیں نہیں بنا چاہتے، سکتا. ڈیم انگریزی بنانا میں نہیں مختلف چاہتے. الفاظ ہیں. اس لیے کہ آئی پی پی جو ہے نا وہ نہیں چاہتے، پھر وہ سیلاب نہیں آئے گا. اگر ڈیم بن جائے اور وہاں پہ پانی ذخیرہ ہو جائے تو جس وقت پانی کی زیادہ پیسہ ہو، وہ پانی ہو اور وہ سیلاب کا خطرہ ہو تو ذخیرہ کر لیں. جب خشک سالی آئے اور پانی کی ضرورت ہو تو وہاں سے نکال دیں. تو یعنی سیلاب سے بچنے کے لیے، زراعت کا فائدہ پہنچانے کے لیے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس جو صلاحیت ہے، میں آپ کو بتا دوں بجلی پیدا کرنے کی پانی سے، وہ 40,000 میگا واٹ نہ آپ کو چائنا کی اس کی ضرورت کی انرجی کی دینے کی، یہ سارا ہمارے پاس ہے. اور لوگوں کے پاس پیسہ ہے، حکومت کے پاس پیسہ ہے، سمندر پر پاکستانیوں کے پاس پیسہ ہے. لیکن بڑے نعرے لگاتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، بہت بڑی کامیابی بنیادی مخصوص سے مل گئی. تو وہ آیت بھی تو پڑھ لیں جہاں سے وہ آیت ہے. پورے سب میں یہ کہا گیا ہے یہ کہ یہ ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اب ہمیں وہ بات مل گئی، لیکن اس کے بعد بھی آیت میں یہ کہا ہے کہ یہ ہو گیا، اب جنگ ختم ہو گئی، اب آپ مال کی قربانی دے، مال کی قربانی دے. اور قرآن نے شرط لگائی ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب کے لیے آپ کو مال کی قربانی دینی ہے. ہمارے مراد دے دیں، یہ کھیل شروع ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے کیا ہے؟ اپنے اچھا، لیکن ذرائع سے بغیر یہاں پر آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا نہیں ہے، بنا سکتا. بڑے جی یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اور ہلو پھر آپ نے کہا ہے کہ یہ آخر کیوں نہیں ہوا. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں ماضی کی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے پیشکار بھی بتا رہے تھے کہ آج کے جو موضوعات ہیں سارے وہ معاشی اصلاحات یعنی آپ کے پسندیدہ موضوع کے ارد گرد گھومتے ہیں. لیکن آپ نے آغاز میں ہی بتا دیا کہ اب اصلاحاتی عمل جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا. سیلاب کا بہانہ اچھا مل گیا ہم کو، لیکن اب اصلاحات کی ضرورت ہوگی یا ہم ان اصلاحات کو پس پشت رکھ کے کسی اور جانب لگ جائیں گے؟ اس کے متعلق بتائیں، معاشی نہیں اصلاحات ہوگی، کے متعلق. کوئی اصلاحات نہیں ہوگی. نہ ان کا ارادہ ہے، نہ پارلیمنٹ کا ارادہ ہے، نہ اتحادی حکومت کا ارادہ ہے، نہ اپوزیشن کا ارادہ ہے، نہ بیوروکریسی کا ارادہ ہے، نہ ایف بی آر کا ہے، نہ ایس سی پی کا ہے، نہ بینکوں کا ہے، نہ اسلامی بینکوں کا ہے. کوئی نہیں چاہتا ہے. اس وقت اشرافیہ کی معیشت ہے، اس میں تو خوشیاں منا رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہے ہیں. اور میں دوبارہ کہہ دوں، اپنی ناکامیاں اس حکومت کی جو تھیں پرانی حکومتوں کی طرح اب وہ سیلاب کے کھاتے میں ڈال دیں گے. جناب یہ تو آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اب آپ پھر قربانی دیں. گروتھ کو یعنی بھول آپ کا جائیں. کہنا یہ ہے کہ یہ تو کھیل اصلاحاتی شروع ہوگا عمل نا جو ہے پاکستان میں. وہ مؤخر کر دیا جائے گا سیلاب کے بعد تک. مؤخر اور بعد میں جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے، یہ کہتے ہیں آپ. اچھا، پھر یہ جو مؤخر تو نہیں کہیں گے ترقیاتی نا. پروگرام ہے، کہا گیا ہے اس میں بھی اصلاحات لائی جائیں گی، ترقیاتی پروگرام بڑے پیمانے پر کیے جائیں گے شروع. تو وہ اب ترقیاتی کام تو کیا کہیں گے اس کو، زیادہ فوکس ہوں گے ریہیبلیٹیشن کی طرف. تو اب ریفارم اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈو ناٹ گو ہینڈ ان ہینڈ، یا جاتے ہیں؟ نہیں، ریہیبلیٹیشن اور مراد ساتھ ساتھ چلیں گی. میں دوبارہ بتا دوں، ریفارم نہیں. طاقتور طبقوں کو مراد، دیکھیے کووڈ کے نام پہ مراد دی گئی 2020 میں. جب بھی پاکستان میں بحران آتا ہے، عوام کی تکالیف اور طاقتور طبقوں کو مراد دی جاتی ہیں. وہی اب ہونے والا ہے. یعنی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب آپ یہ کہتے ہیں معیشت کو، اب یہ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے، ایک بات کہہ رہا ہوں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی تو یہ کہ
صبح شام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 14.5 ارب ڈالر کی اسٹیٹ بینک کے ریزرو، یہ بھی تو آپ بتا دیں کہ 14 ارب ڈالر کے جو ریزرو ہیں، کیا اسٹیٹ بینک نے 8 ارب ڈالر مارکیٹ سے نہیں خریدے؟ مارکیٹ سے 8 ارب ڈالر خریدے آپ نے. دوسری بات یہ تھی کہ آپ تو 38 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں، جس میں بہت بڑی ریمیٹنسز جعلی ہیں، کالا دھن سفید ہوا ہے، وہ بھی آ گیا. کارپوریٹ 14 پاکستان ارب ڈالر آپ کے دوست ممالک کے ہیں. اس انٹرونشن کو کارپوریٹ پاکستان اور پڑھے لکھے طبقات تالیاں بجا بجا کے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کارپوریٹ پاکستان اور پڑھے لکھے تو منفی ہیں. جی اگر اب تو دوست ممالک کا ڈپازٹ پڑا ہے، 8 ارب آپ نے مارکیٹ سے خریدے ہیں کہاں سے؟ دوسری، آج پاکستان کی تاریخ میں ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، علی جی صاحب کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان کی ریمیٹنسز پاکستان کی برآمدات سے 6 ارب ڈالر زیادہ ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا. بھارت میں تو برآمدات 6 گنا ہیں، 6 times more than remittances. ہماری جو ہے وہ ریمیٹنسز زیادہ ہیں 6 ارب ڈالر، تو کبھی نہیں ہوا. وہ جعلی ایکسکیوز می یہاں میں آپ نے بڑے احسن طریقے سے بات کر دی، اس کو ذرا اور ایکسپلور کریں. آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ تھرو ریفارم ایکشن اینڈ پالیسی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کو فکس کریں گے. مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک معیشت دان کے طور پر یہ بتائیے کہ ملک کی ایکسپورٹس کم اس ملک کی امپورٹ سے زیادہ بڑھ جائیں گی، کتنے سال لگیں گے بتائیے، پھر میں نے بریک پہ جانا ہے. بات یہ تھی کہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1.5 گنا ہوتے ہیں امپورٹس، 1.5 گنا. جی اگر وہ ایکسپورٹ 10 ہے تو 15 ہوتا ہے. جی اور آپ کو یاد ہوگا 9/11 سے پہلے 1 ارب ڈالر کا فرق ہوتا تھا. جی تو ایک بنایا گیا رستہ، انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) لے آئیں، اس کے ذریعے جعلی ریمیٹنسز منگائی جائیں، اور پھر یہ کہا جائے کہ تجارتی خسارے کی بات کرنا بند کر دیں جو آپ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مت کرو اس کو، وہ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی بات کرو، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پہ بات کر. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے بڑا اہم نقطہ اسٹاک ایکسچینج کے متعلق بھی اٹھا دیا. بریک پہ جانے سے پہلے میں بات نہیں کرنا چاہتا، یقین کریں ناظرین آپ لوگوں نے بہت ضد کی کہ اسٹاک ایکسچینج اتنا بڑھ گیا، اور علی بھائی آپ ہمیشہ اسٹاک کی باتیں کرتے تھے. میں آپ کو سچ بتا سکتا ہوں کہ آج اس موضوع پر پھر میں مجبور ہو جاؤں گا کہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب جو اس چیز کے ماہر ہیں ان سے میں آپ کو اکنامک انڈیکیٹرز کے متعلق کسی طرح ان سے یہ کہلوا دوں گا باتیں ساری. تو ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب یہ بولتے ہیں کہ صاحب میں ملکی معیشت کی بات کرتا ہوں، ابھی میں اسٹاک ایکسچینج کو چھوڑ دیتا ہوں، جو بنیادی اصول ہے اس کو لے کے چلتے ہیں پھر آگے. سر دیکھیں جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے متعلق آپ میرے خیال سے روشنی ڈال چکے ہیں. آپ نے پاکستان کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے مسئلے کو واضح کر کے بتا دیا، اور آپ نے بولا کہ توجہ حاضر خسارے پہ ڈال دی. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی کمرشل آرگنائزیشن جو پاکستان میں کام کر رہی ہوگی، آپ کے خیال سے وہ کیسے 300 گنا ریٹرن دے سکتی ہے جبکہ جی ڈی پی 2.5% ہے ریئل جی ڈی پی؟ مجھے صرف اتنا سمجھا دیں، پھر میں ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں اسٹاک ایکسچینج والوں کی. کیا کہتے ہیں آپ؟ علی ناصر صاحب سمجھاؤں تو میں اس وقت جب میں خود سمجھاؤں، اس لیے کہ جب کوئی اس کا معاشی جواز ہی نہیں ہے، آپ لیٹر پوٹی کر کے، جگلری کر کے، مینیپولیشن کر کے، غلط کاریاں کر کے اگر ایک چیز کر لیتے ہیں تو اس کا کیا جواز بتایا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ یہ ان پروفیشنل ہے، غلط ہے، ملک کے مفاد کے خلاف ہے، ملک کی سلامتی کے خلاف ہے، آنکھ سے کھیل رہے ہیں، قوم کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور ایک اور سے قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. تو پھر اپوزیشن کیا کر رہی ہے جو صبح شام گالیاں دیتے ہیں حکومت کو کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا؟ تو بھائی آپ کی کوئی ذمہ داری قوم کے ساتھ بھی تو ہے نا. وہ بھی تو ایک نقطہ جوڑنا، ایک لقمہ آپ کو دینا. آپ بین الاقوامی سطح کے بینکر رہے ہیں، آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے موضوع کے اوپر میرے خیال سے آپ کی مہارت ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ 300 کمپنیاں میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ان کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ رکھ دوں، ان کا ریٹرن کیسے زیادہ آ سکتا ہے جی ڈی پی سے؟ ایک کمپنی ہو تو بندہ ماننے کے لیے تیار ہے، 2 کمپنی ہو بندہ ماننے کے لیے تیار ہے، ساری کمپنیوں کا ریٹرن کیسے اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو ہے وہ جی ڈی پی سے زیادہ ہوگا؟ میں مفروضے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا کہ ایک پہلے میں ایک فگر دے دوں تاکہ پھر وہ جواب مل جائے گا آپ کو. جی میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جتنی بینک اسلامی بینکس ہیں انہوں نے
2018 میں 34 ارب روپے منافع کمایا تھا, صرف 34 ارب روپے ایک سال میں. 2024 میں انہوں نے 500 ارب کمایا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 34 ارب ایک سال میں تھا, یہ 2024 میں ایک سال میں 500 ارب کہاں سے آ گیا, مجھے کوئی سمجھا دے. دیکھیے, آپ اگر فیصلہ ہی کر لیں, مثلاً حکومت اگر یہ فیصلہ کر لے کہ جی میں نے تنخواہیں نہیں دینی ہے, تو وہ کہہ دے گا جی ہمارا قرضے کم ہو گئے. تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ کے پبلک سیکٹر کے لاسز جا رہے ہوتے ہیں اسٹیل مل کے, آپ کہتے ہیں یہ منافع میں آ گئی, کئی دفعہ آپ منافع میں دکھا چکے ہیں اس کو. اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. بیسک چیز جو سوچنی ہے وہ یہ سوچنی ہے کہ آگ سے جو ہم کھیل رہے ہیں, قوم کے مستقبل سے جو کھیل رہے ہیں, سلامتی سے کھیل رہے ہیں, امریکہ کے لیے گرے کے مقاصد میں معاونت کر رہے ہیں. جو امریکہ یہ چاہتا ہے, استعماری طاقتیں یہ چاہتے ہیں, اور میں آپ کے امریکی صدر کے بیانات ہیں, پاکستان کے موجودہ صدر کے بھی ہیں پہلے دور میں, کہ پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف ہیں. وہ یہ میں نے پورا اپنی کتاب جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں سب دیا ہے کہ جناب انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ پاکستان دھوکہ دے کے ہم سے امداد لیتا ہے اور ان لوگوں کو کرتا ہے جو ہمیں مار رہے ہیں, اور ہم پاکستان کو ہمارے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. نہیں, اب تو آج کل تو ہماری ان کے ساتھ محبت ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم زیادہ تجارت کریں گے ان کے ساتھ. انہوں نے ہمارے کہنے پہ امن قائم کیا ہے. ہاں, اب آپ نے بڑا عام نقطہ اٹھایا. میں آپ کو جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو خدمت میں جملہ عرض کر دوں. 2001 کا پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں جو ہماری مدد, امریکہ کی مدد کی ہے, اس کے بدلے میں پاکستانی قوم کو قرضے سے نجات مل جائے گی. پاکستان ایک ایسا خوشحال ملک بن جائے گا جہاں ضروریات زندگی کی فراوانی ہوگی. یہ 2001 میں وعدہ کیا تھا. قرضوں کا کیا حال ہوا آپ نے دیکھ لیا, ضرورت زندگی کیسی ملی, خوشحالی کتنی آئی, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. وہی بات ہو رہی ہے. ہمیں تو ہمارے مذہب نے سکھایا تھا کہ مومن کو ایک سوراخ سے بار بار نہیں رسا جا سکتا ہے, لیکن ہم اشرافیہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ کام بھی کر گزرے ہیں. بات یہ تھی, لیکن پاکستانی قوم کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے, اپوزیشن کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے, عدلیہ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے, سول سوسائٹی کی بھی تو ذمہ داری ہے. وہ یہ بتائیں. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں سوال جو آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب یہ لوگ نہیں لے سکتے نا براہ راست. اس کے لیے باقاعدہ ادارے بنائے گئے ہیں نا سر. جیسے آپ نے بینکاری منافع کے متعلق بات کی, تو اب اس کے متعلق ظاہری بات ہے قائمہ کمیٹی اس کے بارے میں ڈسکس کر سکتی ہے کہ صاحب کہ اصلاحات اور بہتری کے لیے کیا کیا جائے. لیکن وہ یہ کیسے معلومات کر سکتے ہیں کہ منافع میں اتنا فرق آ گیا؟ یہ تو کسی اور کی ذمہ داری ہوگی نا ہمارے ہاں. نہیں, میرے خیال سے تو میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. جی, میں 2 فگر دینا چاہتا ہوں, اور جو لوگ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں کوئی ایک مثال بتا دیں, پاکستان میں دے رہا ہوں میں اس وقت آپ کو, اور ذمہ داری یہ کہ ہے کہ یہ فگر صحیح ہے اور چیزیں بھی صحیح ہیں, کوئی غلطی نہیں ہے, ایک پیسے کی غلطی نہیں ہے. کوئی ایک مثال بتا دے پاکستانی قوم. ہم تمام بینکوں نے جون میں قرضے دیے ہوئے تھے 13,521 ارب کے, جو ان کا کام ہے 13,521 ارب کے قرضے, اور جو انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے بجٹ خساری اور دوسری چیزوں کے لیے وہ 36,500, یعنی 13,000 کے قرضے اور 36,000 کی سرمایہ کاری بجٹ خسارے کے لیے بھی ہے, اپنا منافع بڑھانے کے لیے بھی ہے. اب یہ بتائیے کہ جب آپ قرضے نہیں دیں گے تو پھر معیشت کیسے ترقی کرے گی؟ نہیں, دیکھیں ادھر آپ حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے نا. وہ جو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ادارہ بنا ہوا ہے, کیا انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ آپ بین الاقوامی نظام یا پریکٹس کے تحت جو ہے زیادہ تر کمرشل بینکیں ورکنگ کیپٹل دیں؟ یہ ان کو پابند تھوڑی کیا ہوا ہے. ان کو آپ نے آپشن دی ہوئی ہے, آپشن نہ دیں. وہ جو دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ بینکوں کا, اسٹیٹ بینک کا اور حکومتوں کا ایک مکمل گٹھ جوڑ ہے. اسٹیٹ بینک اس میں تعاون کر رہا ہے, حکومت تعاون کر رہی ہے, کیونکہ بجٹ خسارہ جو ہے پورا آپ کا کئی ہزار ارب روپے کا, وہ بھی یہی پورا کر رہے ہیں. تو وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, SEC بینکس, ان سب کا, اسلامی بینک, ان سب کا گٹھ جوڑ ہے. میں تو آپ سے واضح کہہ رہا ہوں, یہ فگر جو ہیں میں نے دی ہیں اور اس کا ایکسپلینیشن بھی میرے پاس ہے, ان سب کا مکمل گٹھ جوڑ ہے. طاقتور طبقوں کے مفادات کا تحفظ, امریکہ کے مفادات کا تحفظ. مجھے یہ بتائیے کہ جب بزنس مین کو قرضے نہیں, اس میں ایک نقطہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی یہ مجھے قرضے تو دو آپ. کہ حالیہ دور میں ہمیں برآمدات کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں برآمدات بڑھانا چاہتے ہیں؟ اسٹاک ایکسچینج میں جائیں, پراپرٹی میں جائیں, وہاں کالا دھن سفید ہو جائے گا.
25 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है 10 करोड़ में रजिस्टर होती है, 15 करोड़ आपका जाली काला धन सफेद हो जाता है। सीधे सीधे रास्ते कमाने के पड़े हैं, तो बरामदाज क्यों करें? मुझे बताइए, क्या जरूरत है बरामदाज करने की? क्या लेकिन जरूरत है सनती पैदावार इसमें बढ़ाने मेरी की? इस्लाह इम्पोर्ट कीजिएगा। करें, बेतहाशा ऐसा करें, बाद में जो कौम के साथ होगा वो भुगतेंगे। ये मैं कह रहा हूँ, ये आदाद शुमार 30 के कह रहे हैं। पाकिस्तान की सलामती को खतरा है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जिंदगी को खतरा है, अगली नस्ल के मुस्तकबिल को खतरा है, जौहरी प्रोग्राम को खतरा है, पाकिस्तान की सरहदी जो है हमारी 4 मुल्कों से मिल रही है, उसके खिलाफ साजिश है कि वो ना मिले उनसे। ये अगर कौम को नजर नहीं आ रहा तो फिर हमारा आप क्या कर सकते हैं? हम तो बता ही सकते हैं ना, भैया अल्लाह तआला ही कह सकते हैं। हमने आदाद शुमार के जरिए आपको बता दिया 20 मिनट में। अगर कोई फिगर गलत है तो वो चैलेंज करके कोई आके बता दे कि ये गलत है। नहीं, ये तो अभी नजर जो आ रहा फिगर इन्होंने दी है, आसमानी बोला है, कमेटी को भी पता है। नहीं, अभी जो फिगर इन्होंने दी है, इन्होंने कहा है 2600 अरब रुपए बैंकों को वापस लौटा दिए सरकार ने। अभी की फिगर है, हमने प्रोग्राम भी किया इस पे कि 2600 अरब रुपए वापस लौटा दिए बैंकों को, ये बताया है। मुझे पता नहीं अब इसमें आप किस जाविये से इस चीज को देखेंगे। ये कौन सी फिगर है मुझे नहीं पता, मैंने जो फिगर दी है वो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको जी। पाकिस्तान में तमाम बैंकों ने जो कर्जे दिए हैं वो 13,500 अरब के हैं, और पाकिस्तानी बैंकों ने हुकूमत में जो इन्वेस्टमेंट किया है सरमाकारी में और दूसरी जगह वो 36,000 अरब रुपए का है, इसमें बजट खसारा भी है। तो बैंक तो कर्जे नहीं दे रहे सनत तिजारत के लिए, वो तो हुकूमत को कह रहे हैं बजट खसारा पूरा करें, मुल्क चलाएं। ये साजिश है जिसमें IMF भी शरीक है, स्टेट बैंक भी शरीक है, वफाकी हुकूमत भी शरीक है, SCCP भी शरीक है, इस्लामी बैंक भी शरीक है, सूदी बैंक भी शरीक है, और ताजिर बरादरी भी शमीर है, क्योंकि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक आपके सामने एक चीज आ रही है ना, लोग मुनाफा कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, जिंदगी बन रही है, कर्जे माफ करा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और डिपॉजिटर्स को जो मुनाफा मिल रहा है, मैंने लिखा है उसमें, अभी दोबारा बता दूं, कई हजार अरब रुपया बैंकों ने कानून तोड़कर करोड़ों खातेदारों को कम दिया है, कई हजार अरब रुपया कानून तोड़कर। इसमें स्टेट बैंक भी शामिल है, हुकूमत भी शामिल है, सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमतों की बैंक भी है। और लेकिन हुकूमत तो खिलाफ थी ना इंटरेस्ट रेट नीचे करने के, ये तो ताजिरों और सनतकारों के दबाव पे किया गया। देखिए हुकूमत, मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि हुकूमत और स्टेट बैंक के गवर्नर भी इस बारे में काफ़ी वाजे हैं कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट के मुतालिक उनकी अपनी एक राय है, लेकिन ये तो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशर डाल रहे हैं ना कि 6% गिरा दें, सिंगल डिजिट पे ले आएं, बिल्कुल कम कर दें। ये तो बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है, हुकूमत तो ये नहीं करना चाह रही। नहीं, वो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत ने कानून बना दिया है कि जो भी वो देंगे सूद, उससे 1.5% कम डिपॉजिटर को मिलेगा। यानी ये कहना चाह रहे हैं बिजनेसमैन कि अगर आप उसको 6% दे आए तो जो बैंकों में पैसे रखते हैं उनको 4.5% मुनाफा दे। दोबारा सुन, उनकी डिमांड ये है कि 6% करके जो करोड़ों खातेदार हैं जिन्होंने 36,000 अरब रुपया, जिन्होंने बैंकों में 35,000 अरब रुपया रखा है, उनको 4.5% सालाना मुनाफा दें, जबकि पिछले साल 20% मिलता था। इस तरह जो पैसा बचेगा, स्टेट बैंक को आपने देखा 25 अरब का मुनाफा स्टेट बैंक ने कमा लिया। मुझे याद है कायद आज़म के जमाने में स्टेट बैंक के गवर्नर ने कायद आज़म को कहा था तकरीर में कि जनाब हमारा काम मुनाफा कमाना नहीं होगा, ये आप तवक्को मत करें, हमारा काम मॉनेटरी पॉलिसी बनाना होगा, हुकूमत पाकिस्तान उसमें इंटरफेयर ना करे। कायद आज़म तो मुंह बता दो। आज क्या हुआ कि स्टेट बैंक ने 2500 अरब का मुनाफा कमाया है, 2,500 अरब का। तो आखिर तो ये पैसा किसी को तो दिया है ना, कहाँ से आया है? फिर आप कहते हैं ये मुनाफा, भाई 2500 अरब उनसे पूछा जाए आपका काम ये था कि आप 2500 अरब का मुनाफा कमाएं, ये फैसले हुआ था शुरू में कायद आज़म के जमाने में। तो ये तो एक लूटमार चल रही है। तो मैं कहता हूँ फिगर्स, नंबर्स, डेटा और इन्फो आपने शेयर की, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।